جی ویورز، اس وقت آپ بہبودی سے لائیو دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر میں جتا ہے صادق بہبودی خان نجف خان ہاؤس پہ پہنچ چکے ہیں اور آج چنگیز خان اپنے ساتھیوں سمیت میجر گروپ میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو میں جتا ہے صادق کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے جی۔ آپ یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں جی بہبودی سے، اور میجر طاہر صادق پہنچ چکے ہیں اور ان کا بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے۔ میجر طاہر صادق صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے گاؤں بہبودی ویلکم، خوش آمدید، جی آئینوں کہتے ہیں۔ آؤ جی قاری صاحب، ویلکم، خوش آمدید، جی آئینوں، ہمارے جناب میجر طاہر صادق صاحب آپ کے ہمارے نئے دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم، خوش آمدید۔ ٹھیک ہو؟ محفل میں جشن کا سما ہے، کون آ رہا ہے؟ ہر شخص پھول برسا رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ عجب انداز سے ہو رہا ہے آج کسی کا استقبال، ذرا میں بھی دیکھوں یہ چاند سا کون آ رہا ہے۔ ویلکم، خوش آمدید، جی آئینوں۔
میں تمام صحافی برادری نے بھی دل کیا تھا کہ آیا شکر گزار ہوں کہ آج اس تقریب میں 4 چاند رہے، مہربانی شکریہ. میں التماس کرتا اور پروگرام کا آغاز اللہ کریم پاک کلام تلاوت قرآن مجید نال کرسا اور التماس کرسا عثمان استاد جی کے کہ آگے تلاوت قرآن پاک نال پروگرام نال آج کی پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرو. مولانا عثمان صاحب ساؤنڈ سے لایا لزانہ پہ ہمیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید نام آغاز کیتا مولانا عثمان صاحب. میں رضا خان لالے کی بھی گزارش کرتا کہ اسٹیج پہ آؤ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں گزارش کرتا محمد زہیب خان محمد زہیب خان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مجھے تو سرخ رومانا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخ رومانا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے پیالہ سے زمانے کا ہے پیالہ سے بلا جانے برا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے ماشاءاللہ جزاک اللہ لکھاں کروڑاں درود و سلام سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے میں پروگرام مزید اگے بڑھاساں ایک مرتبہ پھر اپنے پنڈے گروپ چنگیز خان صاحب کی قیادت وچ گاؤں بہبودی اس ڈیرے سے آنے والے تمام معزز مہماناں سٹیج تے بیٹھے سامنے بیٹھے جڑے سامنے کھلے پے سارے دوستاں مہماناں دل نے آکھا کہ رانے نال خوش آمدید آکھاں آج اس ڈیرے تے آ کے اس پروگرام چار چاند لائے نے یہ بھی واضح کرنا چاہنا آج پریس کانفرنس انشاءاللہ آنے والے چند دن مہینے 2 مہینہ انشاءاللہ تعالی علاقہ چھاچنے میں انشاءاللہ بہت جلد علاقہ چھاچنے میں انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوتی میں جلسہ جلسے نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بلا سا میں بہبودی گاؤں ملک مالا جوری گوسولی طرفوں رفاقت خان معاملہ کی گزارش کرسا آکے 2-4 گلا کر کے اپنے مہمانوں نے شکریہ ادا کرو رفاقت خان مامی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے قائد معمار اڈا جناب میجر طاہر صادق صاحب کا
انتہائی مشکور ممنون ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ڈیرے پر آ کر ہمیں عزت بخشی، اور آج ہمارا گروپ ایک دفعہ پھر انشاءاللہ ایک بتی ایک جان بن کے رہ گیا۔ انشاءاللہ عوام میجر طاہر صادق اور چنگیز خان کے ساتھ ہے، اٹک کا جو شہزادہ ہے وہ میجر طاہر اور چھٹ کا شہزادہ خان چنگیز خان، میں زندہ باد جی، زندہ باد جی۔ میں میجر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے چنگیز خان گروپ کی طرف سے، اہلیان بہبودی کی طرف سے، ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا، اور ہماری طرف سے جو آئے ہوئے مہمان ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں تحصیل سے، پورے تحصیل سے آئے ہیں، ان کو اپنی طرف سے، چنگیز خان کی طرف سے، ان کی پوری ٹیم کی طرف سے ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اپنے گاؤں کے جو معززین اور میرے دوست، میرے احباب آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی آج ہمیں عزت بخشی۔ اسی الفاظ کے ساتھ میں الوداع کہتا ہوں، اللہ حافظ۔ محفل میں جشن سا سما ہے، کون آ رہا ہے؟ ہر شخص پھول برسا رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ عجب انداز سے ہو رہا ہے آج کسی کا استقبال، ذرا میں بھی دیکھوں یہ چاند سا کون آ رہا ہے۔ میں اس بڑے مجمع میں یونین کونسل ملک مالا نے پورے پینل شکریہ بھی ادا کرنا، پورے پینل اور یہ آج اعلان کرنا کہ ملک مالا یونین کونسل کا پورا پینل چیئرمین ملک مالا طارق خان صاحب کی قیادت میں پورا پینل انشاءاللہ تعالی میجر صاحبہ سپورٹ بھی کرسی اور شمولیت کا اور ساتھ دینے اعلان کرنا ہے۔ اس کے بعد چیئرمین ٹوپا جڑا آج ساڑھے موجود ہے لیکن انہوں نے بھائی اور انہوں نے پورا پینل آج اتنے موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ پورا پینل بھی میجر صاحبہ بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے آدھا کرنے کی سیاسی کورٹ انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے چلنے میں اعلان کرنا ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل غور حسین وائس چیئرمین محمد رفیق آج وہ بھی انشاءاللہ میجر طاہر صادق گروپ میں شامل ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت سٹی نے سابق صدر راجہ ظفر میجر صاحب نے شامل ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ اس کے بعد نثار ڈی سی سابق امیدوار برائے جنرل کونسلر کا ٹوپا وہ بھی انشاءاللہ میجر صاحب نے شامل ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ میں پروگرام مزید اگے ودا صاحب حقوانی تو پھر دوست خان لالے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے مہمانوں اپنے ساتھی نے شکریہ ادا کریں پھر دوست خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جتنی بھی ذکرات ہوئے میں انہیں سارے میں شکر گزار ہوں، اور میرے ایسے بڑی خوشی نشین ہے کہ اللہ تعالیٰ دو بچڑے ہوئے دل جڑے ہیں وہ وقت کیا کر کے نہ ہے۔ یقین کرو اگر میرے اعتبار میں آج تسی نظر دوڑا کے دیکھو تو تساں ہر چہرے ہوتے خوشی محسوس ہوتی ہوتی، اور تڑے جڑے ہونے یہ ہمیشہ ساتھ رہنے، تڑے چھوڑنا بڑا مشکل ہونا ہے۔ کئی دوست پروپیگنڈا کرنے رہے میری ذات پہ کہ فردوس خان تڑا کا چھوڑنا ہے، فردوس خان نہ تڑا کا دے چھوڑا ہے نہ چھوڑنا ہے۔ میجر صاحب سے میرا اخبار ہے اور میں 100% منانا کہ میں ہر بندے دعوت بھی دینا کہ آؤ کراؤ ساڑھے نال ٹورو، ساڑھے تک جو کچھ ہوگا ساڑھی جان بھی توڑے سے کرے۔ شکریہ۔ بڑی مہربانی جی خان صاحب، بہت شکریہ۔ میں چھوٹی جی گزارش کرتا صحافی بھراواں کہ جنہاں بندے نے سٹینڈ لگے پے برائے مہربانی سٹینڈ کے کیمرہ لگا رہے تے تسی کدے ذرا جی مہربانی کر دیو کہ کرسیاں
4 ਤੋਂ 5 ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ صرف نہیں رفاقت مامی یاسر خیر آپ نے بندے 4-5 منٹ میں جو نا ادھر کرسیاں 4 اور کہاں کے پیچھے بندے نظر آوے میں آج اس تقریب تسنی بھرپور تالیاں چیئرمین ملک مالا جناب طارق خان صاحب کی گزارش کرتا کہ آگے آپ خیالات کا اظہار کرو انہوں کو آنے کو پہلے بھرپور تالیاں ہونے چاہیے جناب طارق خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے ساتھی آگے کرسی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جناب میجر صاحب اور انہوں نے آج کے آئے مہمان ہوں جتنے بیٹھے ہیں چنگیز خان گروپ نے جتنے اہلیان بہبودی والے ہیں میڈیا والے ہیں سارے مبارکباد بھی دینا خوش آمدید بھی اس کو پہلے ملک نصیر صاحب اور گل کی ہے کہ طارق خان اور خطیب خان شمولیت اپنا آج اعلان کر سن میرے پہ آؤ شمولیت ساڑھی آج تو 17 سال پہلے ہو چکی ہے یہ 2005 میں الیکشن آئے تو میں سیاست نہ آغاز بھی رضا خان اورنال اور میجر صاحب اورنال کی گیا اور اس یونین کونسل نے بھرپور طریقے نال خدمت بھی ہوئی ہے نوکریاں نے حوالے نال ترقیاتی فنڈ نے حوالے نال اور درمیان میں کوئی وقفہ ضرور آ گیا لیکن یقین کرو آج یہ خوشی ماں ہو رہی ہے میں سمجھنا کہ اسی اپنے گھر واپس آ گئے جتوں اساں سیاست سے سفر نہ آغاز کیتے اتنی انشاءاللہ اسی پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ میں میجر صاحب کو یقین دلانا کہ انشاءاللہ اختتام بھی میجر صاحب کی سیاست نہ زندگی رہی ہے باقی جڑا ساڈا چنگیز خان گروپ ہے یہ بھی ماشاءاللہ تساں پتہ ہے کہ تحصیل ہزرونے وچ ایک مضبوط گروپ ہے ایک ابھرتا ہوا گروپ ہے اور کم نے حوالے نال رابطے نے حوالے نال سب تو آگے ہے میں ادھر مسلم لیگ نون نال نہیں آیا میں شیخ صاحب نال آیا ادھر میں کوئی ایسی گل نہیں کرنی میرا بڑا اچھا وقت گزرا ہے لیکن ایک مسئلہ جڑا ڈسکرب کرنے کہ بہت ہی زیادہ منافقت ہے 2 گروپ بنے آئے اور تقریباً ہر پارٹی نے گروپ ہو اساں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اسی کہڑے پاسے ہو جاتے کہڑے پاسے نہ ہو جاتے بہرحال شکریہ شیخ صاحب نے بھی انہوں بڑے کام کرائے سوئی گیس نے حوالے نال بجلی نے حوالے نال لیکن یہ دوران کے جڑے ساڈے میجر صاحب ہوئی انہاں جڑے لوگ میں مارے اٹک آخنے تو صحیح الفاظ والا آخنے انہاں جڑے کام کیتے 2001 تو ہونا تک وہ تو ساڑھے سامنے اور مزے نکالے ہوئے کہ اسی 3-4 دن چنگیز خان دل کرنے رہے ہیں ان کونسل مختلف گراواں مختلف لوگوں کو گیا اور ہر بندہ بڑا خوش آیا کہ وہ آخنا ہے کہ اسی ٹکنے ہی ادھر آئے بڑے حوصلہ مند آئے بڑے سکون جائے اور وہاں بھی جدے نہ ساڑھی سلسلہ چلے کوئی دن پہلے میجر صاحب ہوئی آئے اور بڑا سکون ملا ہے کہ اسی واپس اپنے گھر آ گئے ہیں اور سارے میراواں انشاءاللہ یقین دلانے ہیں کہ یہ جڑا گروپ ہے بعد جلسے میں بھی انشاءاللہ اعلان ہو سی یہ انشاءاللہ پہلی بھی اس قسمت کی ہے وہ تواڈے سامنے میں باقیاں بھی تسی ویکھے نو وہ بھی تواڈے سامنے انشاءاللہ یہ گروپ مضبوط ہو کے ایک مٹھی ہو کے تو سب میراواں کی خدمت کرسی اور خدمت پیش رہسی میں آخر ایک پھر میجر صاحب کو مبارک بھی دینا چنگیز خان بھی مبارک دینا باقی جڑے پرائے نا کے دن خطیب خان اور سارے مبارک دینا کہ انہی موڑ کے پھر اپنے قافلے شریک ہو گئے اور انشاءاللہ اسی پورا یقین دلانے ہیں کہ اسی دل و جان نال جس طرح پہلے محنت کیتی ہے اسی طرح انشاءاللہ اسی چلنے رہساں تو سارے میراواں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی چیئرمین صاحب بہت نوازش
میں گزارش کرسا لٹوٹا ملک مالا ان پینل سے جڑے بندی شامل ہوں گے بھرپور تعلیم ہونی چاہیے. میں عرصہ دراز تو نہیں آ سکنا, تھوڑا جہا 3-4 سال تو میں چنگیز خان صاحب نال عموماً زیادہ سنا لے ہونے تے صرف نہیں گل نہیں, الحمدللہ بہت زیادہ چرچ کے لوگوں کی خدمت کرنے بھی جڑی کوئی گل ٹکی چھپی نہیں. تے نماز میں بھی ٹائم میں لگنا تو میں زیادہ حل نہیں ہونا اس پروگرام میں. میں اپنے قائد کو بلانے تو پہلے آج 2 بچھڑے ہوں کو ملا دیا خدا نے, آج 2 بچھڑے ہوں کو ملا دیا خدا نے, کتنے فاصلے کر دیے تھے شہر کی ہوا نے. مخالفین جو چاہتے تھے کہ ہم کبھی ایک نہ ہوں, مگر یہ ممکن بنا دیا نصیب ہم سب کی دعاؤں نے. آپ کی بھرپور تالیوں میں خادم چرچ چنگیز خان کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں سے استقبال کریں. چنگیز خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد. میں میجر صاحب نے پھر اس پاس بیٹھ کے اتو کین کے اتنے تک اتو تک اتنے تک جتنے ساتھی دوست بزرگ میرے برا میرے چاہنے والے بیٹھے ہیں, میں تمام نا دل کی گہرائیاں نال شکریہ ادا کرتا ہوں. ساڑھے اس حجرے کی تقریباً 100 سالہ تاریخ ہے. اس تاریخ نے 3 جز میں سمجھنا وہ ہمیشہ رہیں انشاءاللہ. اس حجرے نے وارث انہاں جزاں کدی بھی نہ چھوڑ سکوں. سب تو پہلے اساں چرچ کی عوام کی خدمت عبادت سمجھ کے کی ہے. دوسرا جز اساں وفات کدے سمجھوتا نہیں کیتا. تیسرا اہم جز اساں بندے تولے بندے گنے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا کہ میریاں آنے والیاں ساڑیاں آنے والیاں نسلیں بھی سجرینیاں انہاں دے اہم جزاں تے انشاءاللہ قائم رہسوں. پھر اس پریس کانفرنس میرے دوستاں میرے ساتھیاں شمولتی پروگرام کا نام دیتا. بہت سارے فون آئے کہ آسانی سگا نہیں سارے جوان کسی نے فون آ گیا آخ دیتا لیکن دعوت نہیں دیتی کہ سارے لوگ اپنی محبت اپنے پیار میں لائیں. لیکن میں سمجھنا شمولتی پروگرام تو وہ ہونا ہے کہ تسی کسی جوائن کرو, تسی کسی نویں بندے نال شامل ہو. لیکن میں تا میجر صاحب کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. میری میجر صاحب نے ناراضگی ہے, سخت ناراضگی ہے, لیکن اس نے بھی ایک وجہ ہے. میجر صاحب کی قیادت تھی اساں ایک جماعت میں شامل ہو کے دن رات محنت کر کے اس جماعت نے ایک مقام دلایا. میجر صاحب نے دوستاں ساتھیاں حضرت تحصیلے دن رات ایک کر کے اس جماعت کا پنڈی ڈویژن نے ایک مقام دلایا. اس نے نتیجہ بہترین فتح نہیں صورت چاہیا. لیکن افسوس اس جماعت میجر صاحب نے صلاحیتہ نہ میجر صاحب کی خوبیاں نہ بھی اس صلہ نہیں دیتا جڑا دینا چاہیے. نہ اس جماعت اس سیلفیج میرج کے ٹکٹ دیتا. اس ویلے اسی 160 کی سپیڈ دے وینے پہ وہاں کی دیوار میں ٹکرایا. میں زخمی ہو گیا. کوئی ساتھی میری پاس تو لے گئے, کوئی چکنا چور ہو گئے, کوئی زخمی ہو گئے. لیکن میں اپنے پیراں سے کھلوتا. میرے کو
اس لیے دو رستے آئے، یا تا میں شودی آنگن مسکینہ آنگن چپ کر کے بہ میں جاؤں، یا پھر میں جس طرح چاچی ڈٹنے اس طرح ڈٹنا جاؤں۔ میں چاچی آنگن ڈٹ گیا، میں غلط گل تے کل ڈٹیاں، میں غلط گل تے اج بھی ڈٹدا، میں غلط گل تے کل بھی ڈٹدا۔ پھر میں آج وعدے کرتے ہاں بغیر منگے میں اپنے پیارے گرائن کھلوتی ہاں، باپ کا ماں ہی پتا ہے اس گرائن کو میں جیتا ہاں، لیکن ماں ہی نہیں پتا میں کتنی ووٹاں کو جیتا ہاں بغیر منگے۔ ایسا دوستاں ساتھیاں 17-18 ہزار سے پہنچایا۔ سب تو بڑا میرا نقصان کہ میجر صاحب نہ جیسی سیاسی قیادت نہ انہاں دینا میرے سر تو ہاتھ چایا گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ساڑھے دے فضل و کرم کیتا، اسی اپنے پیرا تے جوتی ہاں۔ میں تمام دوستوں نے اس بارے شکریہ ادا کرنا۔ پھر میں دسنا کہ اللہ تعالیٰ میجر صاحب نے بڑی صلاحیتاں دیتیاں، بڑی خوبیاں دیتیاں، لیکن میں سمجھنا انہاں جو سب سے بڑی خوبی ہے، سب سے بڑی صلاحیت ہے، وہ اپنے ناراض ساتھیاں راضی کرتے ہیں۔ ہر انسان کی کمزوری ہونی ہے، میری کمزوری میرا بڑا بڑا میرے بیٹھے سامنے بیٹھے پنڈالے میرے بزرگ، میرے گروپ کے سربراہ، میرے ساتھی جڑے میرے واسطے چکیاں چادراں وہ میری مجبوری ہیں۔ میجر صاحب میں شکریہ ادا کرنا، انہاں 3-4 بار میرے نال ملاقات کی تھی، انہاں میرے براؤں بزرگاں آکھا کہ سمجھاؤ عقل کرے، وقت مقرر رہا، آئینہ دن مقرر رہا، اللہ تعالیٰ ساڑھے تے مہربانی کی تھی، اسی پھر کٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس چیز نہ بھی برملا اظہار کرنا کہ میجر صاحب نا سیاسی طور پہ ہمیشہ اس گھر سے ساڑھے تے شفقت بھی رہی ہے، محبت بھی رہی ہے، احسان بھی رہا ہے، جس میں تسلیم کرتا ہوں۔ میں آج میجر صاحب نے یقین دلانا کہ انہاں گروپ جڑا میرا گروپ ہے، انہاں نے دوست جڑے میرے دوست ہوں، انہوں نے انشاءاللہ میجر صاحب سمیت میں پہلے تو زیادہ وفادار ہو سا کہ انہوں واسے انشاءاللہ میجر صاحب واسے انشاءاللہ پہلے تو زیادہ کوشش سے مت کرتے ہیں۔ چنگیز خان! چنگیز خان! میں اس موقع تے انہوں علماء اکرام نا شکریہ ادا نہ کرا تو بھی زیادتی ہے جنہاں میرے تے اس مشکل الیکشن نے ہاتھ رکھا۔ میں قاریتی کو رحمان صاحب نا انہوں نے تمام ساتھیاں نا شکریہ ادا کرنا ہوں، انہوں میرے تے اس ویلے ہاتھ رکھا۔ میں جتنے بھی ہوا جس جگہ بھی ہوا یہ علماء اکرام بھی پتہ ہے، امام بھی پتہ ہے، میں انہوں نے تابعدار تو وفادار ہمیشہ رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے دل میرے نال سڑکنے میری ہر ویلے خدمتاں انہوں واسے حاضر ہوں۔ میں آخری میجر صاحب علی گزارش کرتا میجر صاحب امانت راول صاحب میرا یار حمید اکبر ساڑا دوست ٹونی شاہ وہ بھی تو سنسل ناراض ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ایسی اسباب پیدا کر، ایسے سبب پیدا کر، ایسی سارے پھر میجر صاحب نے بازو بڑھا، میجر صاحب نے طاقت بڑھا، میجر صاحب مضبوط ہو سی، اٹک مضبوط ہو سی، میجر صاحب مضبوط ہو سی، اچھا مضبوط ہو سی، میجر صاحب مضبوط ہو سی۔ سب تو پہلے میرے پیارے نوجوان انہوں نے نوکریاں نوکریاں بکڑنے لگیاں۔ چاچے ترقیاتی کمانا ایک بار پھر دور شروع ہو سی، تھانے کچہریاں لوگوں نے عزتہ بحال ہو سن، لوگوں نے ناجائز مقام مل سی۔ انہیں الفاظ نال
میں تساں سارے نے شکریہ ادا کرنا، امید رکھنا انشاءاللہ تعالی جس طرح چرچ میجر صاحبہ سے ہر کام میں لبیک آخنا ہے، ساڑھے واسے ہر کام میں لبیک آخنا ہے، اس طرح انشاءاللہ ساڑھی آواز مرسو، ساڑھی طاقت مرسو انشاءاللہ تعالی تساں پتہ ہے نہ پہلے کوئی کوتاہی ہوئی ہے نہ آئندہ کوئی کوتاہی ہو سی۔ اللہ تعالیٰ تساں نامیو ناصر رہے، تساں اپنی امان رکھے، تساں خوش رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریس کانفرنس سے کسی دوست یار ساتھی بزرگ اپنی خوشی نال آپ پہ آئیں، کوئی بندہ گلا نہ کرے، جلسہ کرساں پھر ایک ایک دروازہ کھٹکاساں، ایک ایک دعا کھٹکاساں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ کر کے دساں کہ جلسہ کس طرح ہونا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آمین۔ بہت بہت زبردست جی، بڑے پیارے اور میٹھے انداز نال چنگیز خان صاحب اپنے خیالات میں اظہار کیتا ہے۔ 0154 کالی گڑی کھلی بھی ذرا مہربانی کر کے گیٹ کے سامنے ذرا اساں ہٹا دو جی۔ میں تے ایک مرتبہ انہاں تمام بزرگاں ساتھیاں دوستاں نے شکریہ ادا کرساں جنہاں آج نہیں اس محفل میں بڑا اہم کردار ادا کیتا ہے۔ میرے قائدین موجود ہوں وہ آپ بھی اپنے پیارے انداز نال جڑی گل بات ہوئی کر سن، بڑی کوشش نال بڑی محبت نال جنہاں اس فاصلے مٹانے چ اہم کردار ادا کیتا ہے۔ دعاؤں کے سلسلے چ بھاگ دوڑ کے سلسلے چ میں انہوں نے بھی نہایت شکر گزار ممنون و مشکور ہوں۔ يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہ کر شکوہ مقدر پہ تدبر آزمائے آزماتا جا، نہ کر شکوہ مقدر پہ تدبر آزمائے آزماتا جا، نہ ڈر منزل کی دوری سے قدم آگے آگے بڑھاتا جا۔ انتہائی قابل سطح احترام علماء اکرام، سیاسی زعماء ملت، آج کا یہ مختصر سا پروگرام جو سیاسی شمولیت کے باعث آپ حضرات اور ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، میں صرف چند باتیں عرض کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ جس طرح سیاسی زعماء پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، علماء اکرام قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس طرح سیاسی ایک میدان میں آتا ہے اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بنیادی اور مرکزی نقطہ اس میدان کے اندر وہ مذہبی ہوتا ہے۔ میں نے ایک مقام پر پہلے بھی میجر صاحب کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ آپ اگر اسمبلی کے اندر اگر کوئی جاتا ہے، ہمارے یہ پروگرام نہیں کہ نیا پاکستان یا پرانا پاکستان، ہم مذہبی لوگ ہیں اور مذہبی لوگوں کا یہ پروگرام اسلامی پاکستان، اسلامی نظریے پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارا یہ مشن نہیں کہ آپ ہماری گلیاں پکائیں، ہمارا یہ مشن نہیں آپ ہماری سڑکیں بنائیں، بلکہ ہمارا مشن یہ ہے ملک پاکستان کے اندر، اسمبلی کے اندر، ملک پاکستان کے اندر کسی مقام پر اسلام اور اسلام کے خلاف کوئی بات آئے، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر کوئی حرف اٹھے تو آپ اسمبلی کے اندر ہمارے مذہبی ووٹ کا حق ادا کریں۔ لیکن میں نے الحمدللہ اخبارات کے اندر پڑھا جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے عنوان پر جب ایشو پوری دنیا کے اندر چلا تو میجر طاہر صادق نے اسمبلی کے اندر ہمارے مذہبی ووٹ کا احترام کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحبان آپ نے جو ممبر و محراب سے جو آواز اٹھائی تھی اس آواز کا احترام کرتا ہوں اور اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا پیغام لے رہا
اور ختم نبوت کی آواز کو آگے پہنچایا۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے ایک سیاسی کی حمایت میں اتنی بات کی، میرے جملوں کو یاد رکھے، آپ تو سیاسی کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے عنوان پر اگر کوئی کتا بھی قادیانی کو بھونکے گا ہم اپنے بچوں کو ساگ کھلائیں گے، لیکن اس کتے کو بھی ہم گوشت ڈالیں گے۔ میجر طاہر صادق نے اس عنوان کے اوپر ختم نبوت کی آواز کو لہرایا، اور میرے اس پروگرام کے اندر میجر طاہر نے تو آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا مولوی صاحب ہم تو ابھی پیچھے ہیں، ختم نبوت کے عنوان پر اگر ہمارے بچے بھی لٹ جائیں تو یہ پیغام ہم پیچھے ہیں۔ میں اس لیے آگے بڑھ کر کہتا ہوں ابھی جو اسمبلی کے اندر پرویز الہی نے ختم نبوت کے عنوان پر جو پیغام دیا وہی صحرا بھی آپ کو پہنچتا ہے، اور اس لیے کہتا ہوں ختم نبوت کے عنوان پر ناموس رسالت پر ناموس صحابہ پر آپ آواز اٹھائیں گے، پھر علماء کرام آپ کے ساتھ نہیں آپ کی کمپلین کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بہت شکریہ، بڑے خوبصورت انداز میں آغا صاحب نے خطاب کیا۔ اب میں ایک شعر کے ساتھ جس لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں میں ان کو بلاؤں گا۔ تم نے کیا قدم رکھا ہمارے گھر میں، میجر صاحب کی نظر، تم نے کیا قدم رکھا ہمارے گھر میں، در و دیوار سے خوشبو آ رہی ہے، دیکھو تو خوشی کا سما ہے چاروں طرف، دنیا ساری آج محبت کے گیت گا رہی ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں فاتح اٹک، ہمارے اٹک، اٹک کی جان، اٹک کی شان، ہماری جان، آپ کی جان، بھرپور تالیوں میں کھڑے ہو کر استقبال کریں جناب میجر طاہر صادق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم میرے بھائی جناب رضا خان صاحب، میرا چھوٹا بھائی جناب چنگیز خان صاحب، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ یقین جانیے کہ آج اس گھر آ کر اور اس اسٹیج سے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں، جتنی خوشی مجھے اور ہمارے دوستوں کو بھی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میجر طاہر صادق، میجر طاہر صادق، مہربانی پیدا ہے۔ جتنی دوری رہی میں زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند گزارشات ضروری ہیں کیونکہ سارے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پتا ہو کہ معاملات کیا تھے۔ پہلی بات تو میں یہ کر دوں کہ کچھ لوگ خوشی میں احمد اکبر سے رابطے کر رہے ہیں کہ جی چنگیز خان صاحب میجر صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، تو اب آپ کے پاس ہم آنا چاہتے ہیں۔ احمد اکبر کے والد جناب قاضی خالد محمود صاحب ہمارے بھائی تھے، ہمارے دوست تھے، ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا قریبی رشتہ تھا، اور جب فوت ہونے سے پہلے وہ احمد اکبر کو بتا کر گئے کہ بھائی یہ تمہارا میجر تھا، تمہارا بھائی بھی ہے اور تمہارا سیاسی قائد بھی ہے۔ اور یہ جب میں نے
चंगेज साहब से, रजा खान साहब से, इनके अजीजों से जब बातचीत की और हमारे कुछ मेहमान ये जब बीच में हमने उनको डाला तो मैंने अहमद अकबर साहब को भी इत्मीनान में लिया। मैंने उसे भी कहा भाई सियासत करनी है तो दुश्मनी नहीं कमानी। अगर आप ये समझते हो कि हमने सियासत करनी है, लोगों की फलाह के लिए काम करना है, तो बजाय इसके कि लड़के हम फलाह करें, क्यों ना इकट्ठे होकर हम इस मामले को आगे चलाएं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी अहमद अकबर साहब को मैंने इस चीज में इत्मीनान में लिया। अभी भी 3 या 4 रोज पहले मैं उनके पास गया और उनको मैं दोबारा बताया कि भाई हमने बैठकर आपके भी मामलात इंशाल्लाह आगे चलाने हैं और आपको भी इकट्ठा करना है इंशाल्लाह। और चंगेज खान साहब को भी यही बात की है और इत्तेहाद में जो है वो बरकत है इंशाल्लाह। तो मैं पहली बात ये चाहता था कि मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। कुछ लोग ऐसे हैं ये जो इधर उधर दुगड़ फिरते टूटते हैं कि वो टेलीफोने करते हैं कि आओ जी वो मेजर साहब ने तो चंगेज साहब के साथ कर दिया। तो मेजर साहब का सिर्फ एक मिशन है, इक़्तिदार नहीं। हमने 2 कौमी और 1 सूबाई सीट जीती। हमें उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने सीटें दूसरे लोगों को दे दी। रिजल्ट आपने देखा, वो बुरी तरह से शिकस्त खाई उन्होंने। और खान साहब ने जब मुझे कहा कि जी ये क्या हुआ, तो मैंने कहा कि जैसे फैसले होंगे रिजल्ट उसी तरह आएंगे। सियासी फैसले जो हैं वो सियासी तौर पर होने चाहिए। आज ये भी मैं आपको बता दूं और अहमद अकबर को भी पता है, खान के सामने भी मैंने कहा है, मैंने टिकट के लिए चंगेज को रिकमेंड किया और मामला कोई मैं वहां पूरा इंचार्ज नहीं था। हम तो जुम्मा 10 दिन हुए थे कि उनके साथ शामिल हुए थे और बेशुमार अनगिनत लोग जो आगे मौजूद थे वो तो ये चाहते नहीं थे कि मेजर ताहिर सादिक इस पार्टी में आए। उनके लिए तो सियासी मौत थी और वाकई तो हुई भी उनके लिए। अगर वो इतना तगड़ा था तो 55 का टिकट खान उसको दे देता ना। 7 सर्वे किए उन्होंने कहा इसकी तो शायद कोई नहीं बनती। तो मुझे टिकट को ये नहीं थे, वो उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से दिया है, अपनी मजबूरी के तहत उन्होंने मुझे ये टिकट दिया। मेजर ताहिर सादिक, उन्होंने मेजर ताहिर सादिक। वो बात में तसल्सल नहीं रहता, मेरी जान पे दर्द। और उन्होंने टिकट मुझे खुशी से नहीं दिया, मजबूरी के तहत। और जब दिया तो शायद उनके ज़हन में ये बात थी कि हम मेजर ताहिर सादिक को मजबूर कर लेंगे, इसकी चाबी घुमा लेंगे और कहेंगे कि ये 55 छोड़ दो। भाई आपने तो मुझसे 2 सीटों का वादा किया था। मैं शामिल हुआ था, एक मेरा बेटा जैन था जो सिटिंग एमएलए था और जिसने 2013 में आपको सपोर्ट किया था पीटीआई को, हालांकि आजाद था। तो आपने जब टिकट नहीं दिया तो आपने उसका रिजल्ट देखा। ये नहीं कि तो हमने जल्द से जुलूस लिए, लेकिन लोगों का जो रिएक्शन था, पब्लिक का रिएक्शन जो है वो छुपता नहीं। लोग किसी का लिहाज नहीं करते, किसी का वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं कि जाति अगर हुई है तो उसके साथ डट के खड़े हो जाते हैं। हम खामोश हो गए तो क्या होगा? जितनी अल्लाह ताला ने उस रब्बे करीम रब्बे जलील ने इज्जत मेजर ताहिर सादिक को दी है, इस पूरे जिले में आप मुझे बता दें कि उसको कितनी इज्जत दी। इसके बावजूद कि हमें उन्होंने दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और या शायद खान साहब ये भूल गया था कि जब वो जलसे में आया था तो मैंने कहा जब कड़मास हो तो मुझे ज्यादा मजा आता है और जब कड़कम्मा हो उससे भी ज्यादा मजा आता है। और मजा आया है। हमने देखा ये खुद सारे परले वर्ली साइड के लोगों को देख रहे, वो भी फारा हो गए।
अभी इनके भी स्कैंडल आ रहे हैं। अभी तो एक स्कैंडल आया, अभी एक स्कैंडल आया जो बच्चों को और बीवियों को और बेटियों को और नवासों को और बेटों को लेके घूम फिर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं गवर्नमेंट के पैसों के साथ। और फिर कहते हैं हम नवाब हैं, हम बड़े ऑनेस्ट हैं, हम जैसा ईमानदार ही है ही कोई नहीं, जमे ही कोई नहीं। तो मैं सिर्फ एक बात आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हमने इस जिले की खिदमत की कसम उठाई, हमने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं। हमने इस शौकत अजीज को याद आए थे, ईमान से इस्तीफा लेकर उसको इलेक्ट करवाया था। फायदा किसे पहुंचा था? अटक पूरे इमाम को पहुंचा था, पूरे जिले को पहुंचा था। हमने वहां से चौधरी परवेज लाई साहब को इलेक्ट किया था। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेहरबानी की थी। हमने कहा था कि आप NA 58 से खड़े हुए जब इलेक्ट हुए और जब वो बने, उसका भी फायदा यहाँ के लोगों को और उस हल्के के लोगों को पहुंचा था। उसका कोई शय नहीं रखता, कोई मैनी नहीं रखता। अगर आपके पास ओहदे हो तो आप डिलीवर ना कर सके, लुढ़ फिरे, आपकी कोई चपरासी भी बात ना माने, आपका कोई एहलकार भी बात ना माने, आप कंट्रोल ना कर सके, आप लोगों को डिलीवर ना कर सके, नौकरियां ना दे सके, उनके मसाइल को हल ना कर सके, करप्शन पे कंट्रोल ना कर सके, तो ऐसे होने को कोई फायदा है? क्या ये बेहतर नहीं कि आप बाहर रहकर पूरे तरीके से तब दो करके आंखें निकाल कर लोगों को चेक कर करके भाई ये करप्शन क्यों हो रही है, एजुकेशन वाला करे तो उसको फारग करे। हमारी बात नहीं मानी जाए, हमने तो 2 हाथ डाले हैं सर। उनको पता था कि ये बोलेगा तो हमें बोलना चाहिए, हमें को किसी का खौफ डर नहीं है। हम हर वो चीज करेंगे जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर हो। आप याद करें जब हमारा दौर था, खुली कचहरियां लगती थी, लोग आपको आकर कहते थे थानेदार और तहसीलदार और पटवारी की मेरी शिकायत ना करना यार, मैं मसला हल करता हूं। वो रिश्वत मांगता था आपसे, चाय पिलाते थे, बिस्कुट खिलाते थे और साथ कहते थे जाके हमारी कारकर्दगी बतानी है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज बोलियां लगी हुई हैं, आज बोलियां लगी हुई हैं, पैसे मांगे जाते हैं छोटे छोटे काम के लिए। अगर पहले रिश्वत 1000 थी तो अब 10,000 है। हमने खान साहब को बताया कि जी आप तो चाहते हो कि तब्दीली आए, लेकिन ये जो लुगड़ आपके साथ टीम बनी हुई है तब्दीली, इनको पता ही नहीं कि तब्दीली क्या होती है। जब तक आप इनको तब्दील नहीं करेंगे तब्दीली नहीं आएगी। वो खुद चाहता है कि ईमानदारी से काम हो, लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। मैं चंगेज साहब को वेलकम भी करता हूँ और हमारे सारे दोस्त अहबाब बैठे हैं। जलसा इंशाल्लाह भरपूर जलसा होगा। और ये जो इन्होंने कहा है कि हम घरों में जाके लोगों को इनवाइट भी करेंगे, इनवाइट भी करना अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जलसा हम ये करेंगे कि लोगों का भी प्यार मोहब्बत आपने क्या करना है कि भाई हम उनके लिए इतना लड़ रहे हैं, उनके लिए मर रहे हैं, तो उनके अंदर कोई इतना जज्बा है कि एक काल पे वो उधर हमारे पास पहुंचे और सॉलिडेरिटी शो करें, यकजहती का मुजाहरा करें और बताएं लोगों को पूरे अटक के अंदर आगे बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं। और वो इलेक्शन जो है वो कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, पूरे जिले का इलेक्शन है अल्लाह के फजल करम से। अब पहले तो शहर के अंदर चेयरमैन थे वो भी खत्म कर दिए, अब पूरे जिले का जो इलेक्शन है उसमें कमेटियां भी शामिल हैं, उसमें विलेज काउंसिल भी शामिल है। पूरे जिला काउंसिल का चेयरमैन या नाज़िम या मेयर जो होगा वो पूरी वोट हासिल करेगा पूरे जिले से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि हम इस जिले के हर शहर में, हर कूचे में, हर घर में, हर टोक पे, हर बैग पे हम मौजूद है अल्लाह के फजल करम से। जबकि जो उधर पिंडी गेव वाला है उसको तो इधर पता ही नहीं कि कौन कौन से गांव है, जो जाट वाला है उसे इधर का क्या पता है, और जो इधर वाले उधर का क्या पता है। तो ये मैं समझता हूँ ये सही चीज का पता अब चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सारे
ٹیم کے طور پر کام کریں. اگر کوئی کسی کے دل میں کوئی ضرورت ہے، کوئی ہم سے کوئی ذاتی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو اگر آپ مجھے بتائیں تو ہم آپ سے وہ زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے یا آپ سے معذرت کریں. لیکن یقین جانیں ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ یار تم آئے ہو تو فلانے کھڑپین کو کیوں نہیں لائے، تم آئے ہو تو فلانا بندہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا. اور جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں اگر نہیں بھی اٹینڈ ہوا تو میں واپس کال بیک کرتا ہوں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کا مسئلہ ٹیلی فون پہ حل کر کر آپ تک پہنچایا جائے. یہ ٹیلی فون کا ہمیں جو فائدہ ہوا ہے سب سے بڑا، جو اس کا فائدہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو سارے ٹیلی فون کیا ہیں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چنگیز صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو میں نے آپ کو بتایا کوشش کر کے ان کو اگلے مہینے 2 کے اندر ان کے معاملات قاضی صاحب کے ساتھ بھی بہترین کریں گے انشاءاللہ، اور مل کر اس علاقے کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص اپنے بھائی رضا خان صاحب کا، چنگیز صاحب کا، تیمور خان صاحب کا، ان کی ساری فیملی کا. خرم بہت اس نے محنت کی ہے اس کام میں، اس لیے چنگیز صاحب ہے جی چاچے ہم منایا ان نے چاچے نے کیا اور بندہ بڑھا. حقیقت بتا رہا ہوں یہ بڑا کمال کیا اس نے. تو بڑی مہربانی آپ سب کی، اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے، اور سب سے بڑھ کر افواج پاکستان. یہ ملک اگر قائم ہے تو ان افواج پاکستان کی وجہ سے قائم ہے، ان اداروں کی وجہ سے قائم ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ آپ بالکل چیز دیکھ، اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کی افواج کو نقصان پہنچے گا تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی. ہندوستان تو آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، منہ کھول کے بیٹھا ہے کہ کسی طریقے سے افواج کو نقصان پہنچے تو ہم حملہ کر کے پاکستان کے ٹکڑے کریں. لیکن الحمدللہ افواج مضبوط ہے اور پاکستان کا دکھ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، اور پاکستان کی نظریاتی جو ان کی سرحدیں ہیں اور جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے حامی. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چنگیز صاحب کا، جمریز صاحب کا، وہ کتنے ہیں، جمریز نے بھی اس میں بڑی زبردست محنت کی ہے. یہ میرا بھائی ہے. طارق صاحب میرے بھائی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی بھی جو مسئلہ تھا آج تک یہ کہہ دیں اٹھ کے کہ میں نے یہ چیز کی تو میرے سامنے نہیں کی. مجھے جو خوشی ہوئی کہ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میں رات ہوں ادھر شیخ صاحب کے ساتھ، انہوں نے بڑا میرے ساتھ لگاؤ بھی رکھا ہے، لیکن مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو آپ کے ساتھ ہے. یہ سامنے بیٹھا تھا تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں. اسی طرح خطیب صاحب کا، یہ ہمارے سائیں برادران اور خاکوانی کے چیئرمین صاحب زیدی صاحب نے، سارے دوستوں نے بڑی محنت کی ہے ہم 2 بھائیوں کو، 2 دوستوں کو ساتھ ملانے میں. تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت زندگی دے اور ترقی دے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں پیر سکلین بادشاہ کی گزارش کرتا ہوں کہ آ کے دعا خیر کرا تے چاول اہتمام ہوا ہے چاہ پی کی ویسے سے مہربانی. دعا کریں جی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک. یا اللہ پاک ہمارا یہاں اپنے دربار میں قبول منظور فرما، اور یا اللہ تعالیٰ یہ جو عہدہ ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے، اس کو اختتام تک قائم دائم فرما اور ان کو کامیابی عطا فرما. ان سے عوام کی خدمت لینے کی اللہ ان کو مزید توفیق نصیب فرما. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو ان کا حامی و ناصر ہو اور تمام عوام کا خواجہ پاکستان کے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہاں
چلو اللہ